ملک میں موجود سیاسی پولرائزیشن کی جو آج بھی ہمیں نظر آئی ہے، اس والے سے پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ خان۔ بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا، اور افنان اللہ صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیں کہ ایک اہم معاملہ ہے، اس وقت پاک بھارت تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی پائی جا رہی ہے، جنگ کا خطرہ ہے، بھارتی حملے کا خطرہ ہے، اور ایک اہم بریفنگ دی جا رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک قومی اتفاق کی رائے پیدا کرنے کے لیے۔ اس بریفنگ میں پاکستان تحریک انصاف نے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ عام معاملات سے تحریک انصاف کیوں جو ہے کتراتی ہے، گریز کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ فیصلہ تو پارٹی نے کیا ہے، اور لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے، وہ یہ کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، جس میں ہر پارٹی اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی، تجاویز دیں گی اور ایک اتفاق رائے پیدا کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ تو صرف وہ یعنی تارڑ صاحب کا جو ہے نا وہ بیان تو ہم روز سنتے ہیں، وہاں جا کے دوبارہ سننا پڑتا، باقی تو کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں۔ صرف آپ عطا کیوں تارڑ صاحب آل نہیں تھے پارٹیز بلکہ کانفرنس نہیں بلا ڈی رہے؟ جی آئی آپ ایس پی کیوں؟ آر بھی بریف کر رہے ہیں، اس میں دونوں سائیڈ کے جو ترجمان ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ساری دیکھیں صورتحال کو میں بریف یہ کر کہہ رہے رہا ہیں ہوں کہ ان 19 کا تاریخ کو۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے موقف کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے نا۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر دے دیتی ہے، اپنی تجاویز دے دیتی ہے، لیکن یہاں پہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے اہم موقع کے اوپر بھی آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے حکومت گریز کر رہی ہے۔ یہ تو حکومت سے پوچھنا چاہیے نا کہ اتنے بڑے اہم موقع کے اوپر آپ پارٹیوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، سیاسی لیڈرشپ کو آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ ہمارا جو دفاعی اصل میں جب وہ اے پی سی کی بات کرتے پوزیشن ہیں ہے تو وہ آپ بڑی فوراً پہلا مضبوط ہے، مطالبہ نو کر دیتے ہیں ڈاؤٹ۔ کہ خان صاحب کو لائیں اے پی سی کے اندر، تو پھر ظاہر ہے پھر اے پی سی وہ پھر کیسے بلائیں؟ آپ کی پہلی شرط ہی ہوتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو جیل سے نہیں نکالیں۔ نہیں حالات ایسے ہیں، وہ کہہ دیکھیں رہے ہیں کہ آ کے آپ میں عرض کروں، جی دیکھیں یہ بات کریں۔ دیکھیں اگر آپ نے قومی یکجہتی کے لیے یہ بلانا ہے، اور قومی یکجہتی آپ کو پتہ ہے کہ تب ہوگی جب عمران خان ہوں گے اس کانفرنس کے اندر، تو اس کے بغیر تو یکجہتی نہیں ہو سکتی نا۔ سر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ 2019 میں بھی حالات بہت 60-70% ہی لوگ کشیدہ عمران تھے، خان کے اس وقت تو بھارتی اب نے تیارہ گرا دیا ہوا تھا، تب بھی خان صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے آ کے۔ آج خان صاحب کیسے آ کے بیٹھیں گے؟ وہ تو آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ پارٹی کے سیکنڈ نہیں، ٹیئر دیکھیں لیڈرشپ یہ تو موجود ہے، پارٹی دیکھیں چیئرمین موجود ہیں، اس پارٹی کے وقت سیکرٹری جنرل موجود نہیں، ہیں۔ دیکھیں اس وقت ایک دبنگ لیڈرشپ تھی ملک کے اندر، اور دبنگ لیڈرشپ فیصلے بھی جو کر بیٹھی پاتی بھی تھی۔ نہیں تھی اس آج وقت آپ کی دیکھیں کہ اپوزیشن کے شریف ساتھ۔ فیملی کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، شریف فیملی کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے۔ آپ مجھے سنائیں نا مریم نواز کے کوئی سٹیٹمنٹ بتا دیں، نواز شریف صاحب تک وزیر کیوں اعظم اس خاموش وقت رہے؟ شہباز شریف صاحب ہیں، دیکھیں وہ تو یہ بول رہے چیزیں ہیں۔ ایسی ہے، جی شہباز شریف صاحب بھی کوئی فرنٹ فوٹ پر نہیں بول رہے ہیں، اسحاق ڈار کو آگے کیا ہوا ہے، تارڑ صاحب کو آگے کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے، ہم اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے نیت صاف ہے، قومی یکجہتی کرنی ہے، تو آپ ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیوں کو بلائیں نا، ان سے چلیں تجاویز لیں نا۔ آپ کیا کا ان کو پوائنٹ صرف بالکل ٹھیک ہے اسپیچ سنانی ہے تو وہ تو ویسے بھی چلیں وزیر اعظم کے وہ تو لیول جو پہ بتائیں گے وہ تو آلریڈی آ جائے گا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آ جائے ٹھیک ہے۔ گا، میڈیا کے اوپر بھی آ جائے گا، ہم دیکھ لیں گے۔ بہرحال ایک لازمی نہیں کہ وہاں پہ آپ کیا بریفنگ لے کر آتے ہیں، ایک میسج جاتا ہے قومی یکجہتی کا۔ تو افنان اللہ صاحب کیا وجہ ہے وزیراعظم صاحب خود اپوزیشن کو اعتماد میں لینے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اے پی سی اگر ہو جاتی تو وہ زیادہ بہتر فیصلہ نہ ہوتا، اور وزیر اطلاعات کے ذریعے اپوزیشن کو بریف کروانا، چلے ڈی جی آئی ایس پی آر تو وہاں سے آئیں گے، ترجمانوں کے ذریعے جو ہے اگر خود وزیراعظم اعتماد میں لیتے ساری اپوزیشن کو تو وہ زیادہ افیکٹو نہ ہوتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ تقریر کی ہے۔ آپ بے شک ان کی یہ جو کاکول والی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کل نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ تمام پارٹیز کی نمائندگی ہے، وہاں پہ تمام جو لیڈران ہیں وہ آ کے اپنی جو ہے وہ تقریریں بھی کریں گے، اور اپنی جو بھی ان کی جو ان کی سوچ ہے وہاں پہ اس کی نمائندگی کریں گے اپنی پارٹی کی سوچ کی۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے سینٹ کے اوپر ایک بڑی زبردست سپیچ کی اور بڑی دبنگ سپیچ کی، اور پورے پاکستان نے اس سپیچ کو سنا۔ اور علی انہوں نے نہیں کی، ان کے علاوہ باقی پارٹیوں کے لوگوں نے بھی سپیچ کی۔ اب یہ اس میں کہہ دینا کوئی کہ شک جی نہیں ہے، دیکھیں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے افنان صاحب کے جو حکومت پاکستان کا موقف گیا ہے وہ بڑا سٹرونگ موقف گیا پوری دنیا کے اندر، اور جو پرٹیکولرلی جو وزیراعظم نے آفر دی کہ آئے تحقیقات کرتے ہیں، اس سے بھارت کا بیانیہ کافی کمزور پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو اہم معاملہ اس وقت ہے جو زیر بحث وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے وزیراعظم خود اپوزیشن سے بات کرنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ آپ نے وزیر اطلاعات کو بھیج دیا کہ جائے جا کے اعتماد لے لیں، تبھی طریقہ صاحب نے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اگر یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی تھی
کہ وہاں پہ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں تو وہ اپنی کسی پارٹی کی جو اپروپریٹ لیڈرشپ ہے ان کو بھیج دیتے. ہم نے کون سا کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ نمبر 1 بندے کو ہی بھیج دیں. آپ جو اس کے دعوت نامہ کورسپونڈنگ ہی بندہ آپ نے سمجھیں. پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر پھر گوھر میری صاحب کو گزارش دیا ہے. آپ نے دیکھیں جو بیرسٹر گور صاحب کسی اور کو نامینیٹ کر دیتے نا, ہاں، وہ آ سکتے تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ قومی یکجہتی کا وقت ہے. اس وقت جو ہے وہ جو لچ تلنے کا وقت نہیں ہے. یہ لچ تلنے والی حرکت ہے کہ آپ کہیں کہ جی اس میں نہیں بلایا تھا, ایسے نہیں کیا تھا. بھئی آپ کی نمائندگی سینٹ میں بھی ہے, آپ کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں. آل پارٹیز کانفرنس تو تب بلائی جاتی ہے جب آپ کے ملک میں کوئی پارلیمان وغیرہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو سینٹ جائے, کے پارلیمان میں بھی ریزالو نہ ہو نہیں، سکے. بڑا معاملہ تو ہے، ہر جگہ بڑا معاملہ تو اس وقت بنا نہیں. ہوا ہے، میں ایک جنگ کی نہیں کیفیت میں ہے، ایک جنگ اس وقت جنگ ہمارے سر پہ دیکھیں کھڑی ہے، اور میں بھارت کے گزارش جو عزائم ہیں وہ بڑے ہی جو ہیں وہ منفی عزائم ہیں بھارت کے. تو ہم نے نمٹنا میں ہے اس اس پہ سے. وہ تو حملہ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھا ہے، وہ تو کوئی مس ایڈونچر کی تیاری کر کے بیٹھا ہے. تو پوری میں قوم کو اعتماد گزارش میں لینا اس میں حرج نہیں ہے کوئی. نہیں دیکھیں قوم کو اعتماد میں تو میں بتا رہا ہوں نا کہ سینٹ کے لیول پہ لیا جا سکتا ہے, نیشنل اسمبلی کے لیول پہ لیا جا سکتا ہے. یہ تو جو کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اے پی سی بلا لو اور اے پی سی میں یس. عمران خان صاحب کو بلا تو لو. پھر آج کی اب یہ بریفنگ تو کوئی آپ کو بات بلانے نہیں کا پھر ہے. مقصد کیا تھا؟ آج کی بریفنگ بلاتے ہی نا. آج پھر آپ قومی اسمبلی کا اجلاس کل نہیں ویسے ہم بھی نے ہو تو رہا ہے، اس وہاں لیے پہ انہیں بریف کر نہیں دیتے ساری ہم صورتحال یہ کو. چاہتے تھے. دیکھیں ان بریفنگز کے اندر بعض اوقات وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو ویسے نارمل آپ کو نہیں معلوم ہوتی. اس کے اندر آپ کو انٹرنل بریفنگ مل جاتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہماری افواج کیا نے کیسے کیسے رسپونڈ کیا ہے, جو انڈیا نے اگریشن شو کی ہے جہاں جہاں پہ جن جن سیکٹرز میں, جو اور بہت ساری جو ڈیٹیل افنان صاحب انفارمیشن آپ کو مل جاتی. مجھے جو اعتراض نظر یہاں پہ آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں وزن کسی حد تک نظر آ بھی رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ وزیر اطلاعات کے ذریعے ہمیں بریف کروا رہے ہیں. کم از کم ڈپٹی پرائم دیکھیں منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ اویئر ہیں پوری صورتحال سے، انہوں نے وہ بریف کیا کر انہوں نے دیتے ساری کیا اپوزیشن کو. نہیں انہوں نے دیکھیں سینٹ میں آگے سارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے آ کے اپنی پوری بات کی ہے, ساری کی ساری ڈیٹیل بریفنگ دی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این کی صحیح ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, انہوں نے بھی اس کے اوپر پوری پوری بات کی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں ٹھیک آتا ہے. کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا بیان آئے تو یہ خوش ہوں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ اس سے زیادہ خراب معاملہ پلوامہ پہ تھا, اور عمران خان صاحب تو کسی سے ملتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ معاملہ بہت خراب ہوا, وہ تو کسی سے نہیں ملے. اب ان کی خواہش ہے کہ انہیں باہر نکال کے جو ملایا جائے. اب یہ بھی کوئی بات ہے؟ صحیح ہے. شوکت صاحب اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کل سے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کا جو اپوزیشن کا اتحاد ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, آپ اس کے منشور کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں آگے. تو حالات تو اس وقت جو ہے کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں, آپ تو پھر اپنی سیاست کی طرف جا رہے ہیں جیسے معاملات بالکل نارمل ہے, ملک کے اندر کچھ ہو ہی نہیں رہا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. نہیں دیکھیں سیاست چلتی رہتی ہے. ملک کے اندر جنگیں بھی ہوتی ہیں, سیاست بھی ہوتی ہے, اور الیکشنز بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے ذمہ داران ممالک کے جمہوری اندر ملکوں سیاست میں کو یہ فی چیزیں الحال جو لگی اس رہتی ہیں. طرح لیکن کے اس طرح کے حالات کے اندر ہالٹ کر دیا جاتا ہے عرض سیاسی کرتا ہوں, سرگرمیوں کو. میں بالکل اگر دیکھیں نا, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں بریف کریں گے. دیکھیں اے پی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جماعتوں کی نمائندگی جو ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں ہوتی ہے. تو اس اے پی سی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان جماعتوں کو بھی بہت شریک سارے کیا لوگوں کی جاتا ہے, نمائندگی بھی نہیں ہوتی ان کی جو رائے وہ لی جماعتوں جاتی کے ہے. اندر. اور یکجہتی جو ہے نا, اگر آپ یکجہتی کی بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ تانے نہیں دیں گے. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت تحریک انصاف ہے, اور اس کو جس انداز سے یہ بلاتے ہیں, جس انداز سے یہ ٹریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ جو تانہ زنی کرتے ہیں, تو یہ کیسے کہاں سے یہ یکجہتی لائیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا ووٹ ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کر لیں گے عمران خان کے بغیر یا تحریک انصاف کے بغیر؟ یہ دیکھیں حقیقت پسندی سے کام لینا پڑے گا. یہاں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا جا رہا. یہاں تو دیکھیں زور زبردستی شوکت ڈنڈے صاحب والی بات یہ ہے کہ ہر جو چیز اس طرح نہیں جس ہوگی. پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, اپوزیشن چاہے جتنی بڑی ہو, فیصلے اس حکومت نے کرنے ہوتے ہیں. میں عرض اس کروں وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی جو سیکیورٹی دیکھیں قیادت ہے ملٹری قیادت کے ساتھ مل کر, تو فیصلے تو وہ موجودہ قیادت ملٹری کی اور جو دیکھیں اس میں عسکری کوئی سیاسی شک نہیں قیادت مل ہے. کے فیصلے دیکھیں کرتی ہے. اس میں اپوزیشن کو جسٹ جو ہے اعتماد میں لیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. دیکھیں اپوزیشن سے مشورہ نہیں دیکھیں لیا میں جاتا آپ کہ کو آپ عرض بتائیں کہ کروں, کیا کرنا ہے ہمیں. میں اگر ہم کہیں نہیں ہوتا ان کے ایسا. ساتھ جی اگر ہم ان کے ساتھ بریفنگ میں نہیں بھی بیٹھے ہیں نا, تب بھی اللہ نہ کرے اگر جنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم کوئی آرام سے ایک سائڈ پہ ہوں گے, ہم اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے. اور اگر مریم صاحبہ اور نواز شریف, شہباز شریف جنگ لڑنے گئے نا تو ہم ان سے پہلے ہوں گے. صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیشہ ایک طریقہ کار رہا ہے, کیونکہ مودی کا جو ہے نا وہ 2 پوائنٹ پہ وہ الیکشن لڑتا ہے, 2 پوائنٹ کے اوپر. ایک پاکستان کی دشمنی,
اور دوسرا مسلمان اور ہندوؤں کو لڑانے پہ. یہ اس کا پوائنٹ ہوتا ہے ہمیشہ. پلوامہ میں بھی آپ دیکھیں صحیح ہے. 2019 کے اندر انہوں نے یہی کام چلیں کیا. سر آپ کا پوائنٹ آ وہ گیا. الیکشن قریب تھے, انہوں نے یہ کہ آج آپ دیکھیں کہ بہار میں الیکشن ہو رہا ہے, وہ الیکشن ریلی سے خطاب کر رہے ہیں نا. اگر یہ انڈیا, اگر پاکستان نے کیا ہوتا تو وہ پرائم منسٹر ان کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا, پلوامہ میں ہونا چاہیے تھا, پہلگام میں ہونا چاہیے تھا. وہاں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی. وہ جا کے ریلیوں سے خطاب کر رہا ہے, لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا ہے. تو اس سے تو کلیئر کٹ ہے, یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو مات پڑ گئی ہے ان کو. لیکن ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ یہ غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے خلاف اتنے شواہد ہونے کے باوجود ہم خاموش رہے. یہ کیوں؟ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ, اس پہ ہم کیوں خاموش رہے؟ اب ہمیں کیوں یاد ہے کہ ہمارے پاس سلامتی کونسل کا اجلاس بھی پاکستان بلوا رہا ہے, وہاں پہ یہ مسلسل عمل ہونا چاہیے, مسلسل عمل ہونا چاہیے. لیکن شریف فیملی انڈیا کے خلاف اس طرح سٹانس نہیں لیتی ہے سخت. صحیح ہے. یہ پہلے اس پہ بھی ذرا رسپونڈ کر دیں. شریف فیملی پہ جو ڈائریکٹلی ایک انہوں نے الزام لگایا کہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے انڈیا کے معاملے پہ, ذرا اس پہ بھی عفنان صاحب پہلے روشنی ڈال دیں. اور دوسرا ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ بریفنگ میں تو آپ کے جو اہداف تھے کہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا کریں, اعتماد ملے, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو کیا مزید کچھ کوشش ہوگی بڑے لیول پہ کہ وزیراعظم خود ایک کوشش کریں سب کو اعتماد میں لینے کی؟ دونوں چیزوں کا ذرا دیجیے گا جواب. دیکھیں جو الزام انہوں نے شریف فیملی پہ لگایا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ان کی ان کے مطابق اگر سافٹ کارنر ہوتا تو جب وہ 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے نہ کرتے نا, سافٹ کارنر رکھتے اور ڈیل بنا لیتے. $5 بلین جو ہے وہ بل کلنٹن نے آفر کی تھی وہ لے لیتے, امریکہ سے واپس آتے اور کہتے کہ دیکھو جی میں تو جیسے کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں. یہ طے ہے کہ آپ جو طریقہ صاحب کا مطالبہ ہے اے پی سی بلانے کا, اس طرف آپ نہیں جائیں گے, اے پی سی نہیں بلائی جائے گی؟ تو دیکھیں اگر واقعی ضرورت ہوئی نا اے پی سی کی تو اے پی سی بھی بلا لی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی اگر معاملات باقی فورمز پہ حل ہو سکتے ہیں تو ان پہ حل کر لیں تو بہتر ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ.